أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، وہ عظیم کتاب جس سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدلی، بہت سے لوگ اس کتاب کے سبب سے شرک کی تاریکیوں سے توحید کی روشنی کی طرف آئے۔ آج اس کتاب کا ہم 49واں باب پڑھنے لگے ہیں، 49۔ باب کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالی فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما۔ اس آیت کو مکمل طور پہ پڑھنا زیادہ مناسب ہوگا باب کو سمجھنے کے اعتبار سے اور اس آیت کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ آیت کیسے ہے؟ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے۔ وجعل منہا زوجہا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان کی وائف کو پیدا کیا، ان کی بیگم کو پیدا کیا، یعنی کہ اماں حوا کو۔ لیسکن الیہا، اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ آدم علیہ السلام کو اپنی بیگم کے ذریعے سکون ملے، راحت ملے۔ فلما تغشاہا، جب انہوں نے یعنی کہ آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو ڈھانک لیا، یعنی کہ میاں بیوی والا تعلق قائم کیا، حملت حملا خفیفا، تو حمل ٹھہر گیا، انہوں نے حمل اٹھایا لیکن تب خفیف تھا، جیسا کہ شروع کے دنوں میں حمل خفیف ہوتا ہے۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ جب حمل بھاری ہو گیا تو دونوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت بچا دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے، یعنی کہ اس نعمت پہ تیرا کیا ادا کریں گے؟ شکر ادا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دیا صالحا صحیح سلامت بچہ، تو جعلا له شرکاء، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا دیے، فیما آتاہما، اس نعمت میں جو اللہ نے ان دونوں کو دی۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے، پاک ہے ان سے جن کو وہ اللہ کا شریک کرتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں۔ ان کے نمبر کیا ہیں یہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے ان آیات پہ ابھی اچھی خاصی گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ۔ گفتگو کیوں کرنی ہے یہ بھی میں واضح کروں گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر ہے 199، 189، یہ وہ پہلی آیت ہے، اور جس آیت کو کتاب کے مؤلف نے یہاں
باب بنایا ہے وہ ہے آیت نمبر 190 190۔ مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تذکرہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے باقی سب انسان پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ایک انسان سے، ایک جان سے۔ وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ وجعل منها زوجہا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ نے پیدا کیا ان کی بیگم کو، ان کی وائف کو، اما حوا کو۔ کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ آدم علیہ السلام کو سکون ملے۔ پھر تذکرہ ہوا حمل ٹھہرنے کا، اور یہ کہ اما حوا اس عمل کو لے کے چلتی پھرتی رہیں۔ پھر یہ کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں تندرست بچہ دیا، صحیح سلامت بچہ دیا، تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ یہ جو پہلی آیت ہے، اس میں کسی کو اشکال پیدا نہیں ہوا۔ اشکال پیدا ہوا ہے کس آیت میں؟ دوسری آیت میں، آیت نمبر 190 میں، 190 میں۔ اس میں کیا اشکال ہے؟ ذرا غور کیجئے گا کہ فلما آتاہما، جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ دیا، ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ یہ مسئلہ ہے۔ کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام اور اما حوا ہیں؟ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اما حوا اور آدم علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ بعد میں آنے والے ان کی اولاد میں سے وہ ہیں جو شرک کرنے والے تھے اور آپس میں میاں بیوی تھے۔ ترجمہ اس آخری آیت کا پھر سن لیں کہ جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ دیا تو دونوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے اس نعمت میں جو اللہ نے ان کو دی، اس بچے میں جو اللہ نے ان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے ان سے جن کو وہ اللہ کا شریک کرتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں اس سے مراد آدم علیہ السلام اور اما حوا ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام نے شرک کا ارتکاب کیا۔ مجھے امید ہے کہ اشکال آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اشکال کیا ہے؟ تو یہاں پہ علماء کرام کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام اور اما حوا ہی ہیں، لیکن جس شرک کا تذکرہ آیا ہے یہ وہ شرک نہیں ہے جس شرک کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اسلام سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شرک توحید کے الٹ ہوتا ہے یہ وہ شرک نہیں ہے۔ پھر یہ کون سا شرک ہے؟ یہ شرک ہے اللہ کی اطاعت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شرک۔ روایت آگے آئے گی، ہم پڑھیں گے، یعنی کہ اولاد ملی، اولاد کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ عبد الحارث، حارث کا بندہ۔ اور یہ کیوں نام رکھا گیا؟ ابلیس کے کہنے پہ۔ اگر ہم اس روایت کو مان لیں اگر ہم اس روایت کو مان لیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدم علیہ السلام نے بچے کا نام عبد الحارث رکھا، حارث کا بندہ، کس کے کہنے پہ؟ ابلیس کے کہنے پہ۔ بات کس کی مانی؟ ابلیس کی مانی۔ تو شرک پھر کون سا ہوا؟ عبادت والا شرک یا اطاعت والا شرک؟ طاعت والا شرک ہوا۔ اور طاعت بھی حلال و حرام میں نہیں، طاعت بھی کس میں؟ نام رکھنے میں، الفاظ کی حد تک۔ کیونکہ یہ باب جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق اس موضوع سے ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الفاظ میں ادب اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ الفاظ میں ادب اختیار کرنا، یہ ہے ہمارا باب. اگر ہم اس روایت کو مان لیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدم علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ بیٹے کا نام رکھتے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یا نام رکھتے عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، یا نام رکھتے عبد الخالق، خالق کا بندہ. لیکن انہوں نے نعوذ باللہ ابلیس کی بات مان کے کیا نام رکھا؟ عبد الحارث، حارث کا بندہ. اب انہوں نے الفاظ کی حد تک یہ بات مانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ میرا بیٹا اللہ کی بجائے حارث کا بندہ ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ شرک فی الطاعہ، اور وہ بھی صرف نام رکھنے کے معاملے میں، الفاظ کی حد تک، معنی مراد نہیں ہے. تو یہ ہے ایک قول کہ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء، اس سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد، پہلی آیت سے مراد تو آدم علیہ السلام اماں حوا ہی ہیں، لیکن دوسری آیت سے مراد وہ خود نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ان کی اولاد میں سے آنے والے وہ میاں بیوی ہیں، وہ خاوند بیوی ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے ہوتے ہیں. پہلے اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں، جب اللہ بیٹا دے دیتا ہے تو نسبت اللہ کی بجائے اوروں کی طرف کر دیتے ہیں. دوسرا قول جو ہے یہ اس لحاظ سے کئی لوگوں کو عجیب نظر آئے گا کہ پہلی آیت میں تذکرہ تو آدم علیہ السلام کا ہو رہا ہے، اماں حوا کا ہو رہا ہے، تو آگے بھی تذکرہ انہی کا ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تذکرہ پیچھے آدم علیہ السلام کا ہو رہا ہو، اماں حوا کا ہو رہا ہو، اور اچانک آپ کہیں جی اب تذکرہ کسی اور کا شروع ہو گیا ہے، جبکہ ایسی کوئی وضاحت آیت میں موجود نہیں ہے. تو اس بارے میں ہمیں ایک تو جانا پڑے گا امام حسن بصری کی طرف، دوسرے نمبر پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف، اور تیسرے نمبر پہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی طرف. حسن بصری کا قول انہی کی کتب سے ہمیں مل جائے گا. تو پہلے چلتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف. میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، میرا جو ایم فل کا ماسٹر کا تھیسس تھا وہ تھا القواعد التفسیریہ عند الامام ابن قیم الجوزیہ، یعنی کہ تفسیری اصول و ضوابط، تفسیری قواعد امام القیم رحمہ اللہ کے ہاں. تو اس میں اس آیت کا تذکرہ بھی آیا ہے. وہ کتاب قواعد کی کتاب ہے، 3 جلدوں پہ مشتمل ہے. تو اس میں ایک قاعدہ ہے استدراج سے تعلق رکھنے والا. استدراج کہتے کس کو ہیں؟ پہلے ہم یہ جان لیں، پھر بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. هو الانتقال من معنى الى معنى آخر متصل به، ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہو جانا اور دوسرے معنی کا پہلے معنی سے کوئی تعلق بنتا ہو. ایک چیز کے تذکرے سے دوسری چیز کا تذکرہ شروع کر دینا، جبکہ دوسری چیز کا پہلی چیز سے کوئی تعلق بنتا ہو. اس قاعدے کی وضاحت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اصول تو یہی ہے کہ بعد میں آنے والے کلام کی تفسیر اس طرح کی جائے کہ پتہ چلے کہ بعد والا کلام پہلے کلام سے ہی تعلق رکھتا ہے. لیکن اگر کسی جگہ بعد والے کلام کو پہلے کلام پہ محمول کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں کلام کو استدراج پہ محمول کیا جائے گا. اور یہ عربی زبان کا بڑا شاندار اسلوب ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں. یہ 2 قسمیں کون ذکر کر رہے ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ. پہلی قسم کیا ہے
کہ ایک چیز کا تذکرہ ہو رہا ہو اور پھر تذکرہ شروع ہو جائے اس کی نظیر کا، اس سے مشابہ کسی چیز کا اور اس کے لازم کا. یہ ہوگی استدراک کی پہلی قسم. اور دوسری قسم یہ ہے کہ ایک شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہو اور پھر تذکرہ شروع ہو جائے اس کی جنس کا. یہ قاعدہ ذکر کرنے کے بعد جب قاعدے کی مثال دی گئی تو مثال یہی آیت تھی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. یہ دو آیتیں ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 190 اور جو اس سے پہلے آیت ہے ذکر کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے. اس جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور ان کی بیگم سے مراد اماں حوا ہے. اور جب اللہ نے آگے چل کر یہ کہا کہ جب اللہ نے ان کو صحیح سلامت بیٹا دے دیا تو انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے اس بیٹے میں، تو یہ چیز جو ہے اس کو آدم علیہ السلام پہ چسپاں کرنا، ان پہ محمول کرنا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی ہیں. اگر ان پہ محمول کریں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نبی شرک میں مبتلا ہوئے علیہم الصلاۃ والسلام، جب کہ اجماع ہے علماء کرام کا کہ انبیاء کرام شرک سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس یہ قاعدہ ہے کہ لا يجوز حمل القرآن علی المعانی القاصرہ بمجرد الاحتمال النحوی الاعرابی، کہ قرآن کریم کو صرف گرامر کی بنیاد پہ کسی ایسے معنی پہ محمول کر دینا، چسپاں کر دینا جو قرآن کے شیان شان نہ ہو، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا آدم علیہ السلام اور ان کی وائف کا، پھر تذکرہ ہو گیا ان کی اولاد میں سے آنے والے مشرک میاں بیوی کا. چنانچہ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب روضۃ المحبین میں فالنفس الواحدہ وزوجہا آدم و حوا، یہاں پہ اللہ نے کہا کہ میں تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اس سے مراد آدم ہے اور ان کی وائف سے مراد اماں حوا ہے. واللذان جعلا له شرکا فیما آتاہما المشرکون من اولادہما، اور وہ جنہوں نے ملنے والے بیٹے میں اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس سے مراد آدم علیہ السلام اور اماں حوا نہیں ہے بلکہ ان کی اولاد میں سے آنے والے مشرکین ہیں. ولا یلتفت الی غیر ذلک، امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی قول کو لیا جائے، اسی کو درست مانا جائے، دیگر اقوال کی طرف التفات نہ کیا جائے، انہیں توجہ نہ دی جائے. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ آدم اور حوا ان کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا مر جاتا، تو ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم چاہو کہ تمہارا بچہ زندہ رہے تو بچے کا نام عبد الحارث رکھو. انہوں نے ایسا ہی کیا. تو امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ درست نہیں ہے، یہ کہانی درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے بندوں میں سے چن لیا، ان کو ہدایت دی، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد شرک کریں. ایک اور کتاب میں کہتے ہیں شفاء العلیل میں، کون؟ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فَهَذَا اسْتِطْرَادٌ مِّن ذِكْرِ الْأَبَوَيْنِ إِلَىٰ ذِكْرِ الذُّرِّيَّةِ، پہلے تذکرہ ہو رہا تھا آدم علیہ السلام اماں حوا کا، دوسری آیت میں تذکرہ شروع ہو گیا ان کی اولاد کا، ان کا نہیں. تو یہ گفتگو وہ تھی جو ہے امام القیم رحمہ اللہ کی. اب ہم چلتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی طرف. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی اہم گفتگو ہے، اس کے اوپر توجہ دی جائے کیونکہ عام طور پہ یہاں لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ. امام ابن کثیر رحمہ اللہ جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو پہلے مشہور و معروف روایت لے کر آئے ہیں. وہ کیا
کہ حسن بصری روایت کرتے ہیں سمرہ بن جندب سے. کون روایت کر رہے ہیں جی؟ حسن بصری سمرہ بن جندب سے. اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ لما ولدت حوا طاف بہا ابلیس، کہ جب اماں حوا نے بچہ جنم دیا تو ابلیس ان کے چکر لگانے لگا، ان کے ارد گرد گھومنے لگا. جب کہ اماں حوا کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا تو اس نے کہا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھ دو، زندہ رہے گا. چنانچہ انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا اور وہ زندہ رہا. اور یہ انہوں نے کیا شیطان کے کہنے پہ. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد نے اور دیگر بھی کئی ائمہ کرام نے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اور اس کے ناقابل اعتبار ہونے کو واضح کیا ہے دوسروں کے ساتھ ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی. ان کی کتاب ہے سلسلہ ضعیفہ، وہاں پہ حدیث نمبر 342 342 کے میں آپ کو یہ گفتگو مل جائے گی. اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے. تو یہ روایت ذکر کی ہے امام کثیر رحمہ اللہ نے. پھر امام کثیر نے کہا ہے کہ یہ روایت معلول ہے، ضعیف ہے، اور اس کے 3 اسباب بیان کیے ہیں. نمبر 1 کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے. نمبر 2 کہتے ہیں متن کی طرف آپ آ جائیں کہ راوی یہاں پہ کون تھے؟ حسن بصری. تو امام کثیر کہتے ہیں حسن بصری اگر اس حدیث کو بیان کرنے والے ہوتے اور ان کا اس حدیث پہ یقین ہوتا تو اس آیت کی تفسیر اس حدیث کے مطابق کرتے. کیا مطلب؟ یعنی کہ پھر وہ یہ تفسیر کرتے کہ اس سے مراد شرک کرنے والوں سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام اور ان کی وائف، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ ان کی تفسیر ایسی نہیں ہے. ان کی تفسیر کیا ہے سنیں. امام کثیر کہتے ہیں کہ امام طبری نے روایت کیا حسن بصری سے، وہ کہتے ہیں کان ھذا فی بعض اہل الملل ولم یکن بآدم. یہ جو اللہ نے کہا ہے دوسری آیت میں 190 آیت میں 190 میں کہ وہ دونوں جب اللہ نے ان کو صحیح اسلام میں بیٹا دے دیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا انہوں نے. حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ گفتگو آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، ان کی اولاد میں آنے والے کافروں کے بارے میں ہے. پھر ایک اور ان کی روایت ہے حسن بصری سے، وہ کہتے ہیں عنا بہا ذریۃ آدم، اللہ نے اس سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد کو لیا ہے. من اشرک منہم بعدہ، ان کی اولاد میں سے وہ جنہوں نے ان کے بعد شرک کیا. پھر تیسری روایت حسن بصری سے، اس میں کیا ہے؟ حسن بصری کہتے ہیں ہم الیہود والنصارى، یہ جو شرک کرنے والے ہیں اولاد ملنے کے بعد، اس سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. رزقہم اللہ اولادا، اللہ نے ان کو اولاد دی. فحودوا ونصروا، انہوں نے اپنی اولاد کو یہودی بنا دیا، عیسائی بنا دیا. تو یہ امام ابن کثیر ان اقوال کو نقل کرتے ہیں امام طبری سے، اور یہ جو آخری قول ہے یہ خاص طور پہ صحیح سند سے ثابت ہے. یہ آثار حسن بصری کی یہ اقوال ذکر کرنے کے بعد امام ابن کثیر کہتے ہیں وَهَذِهِ أَسَانِيدُ صَحِيحَةٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ فَسَّرَ الْآيَةَ بِذَلِكَ. حسن بصری سے یہ تفسیر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ التَّفَاسِيرِ، اور یہ بہترین تفسیر ہے. وَأَوْلَى مَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ، اور یہ زیادہ لائق ہے کہ آیت کو اس تفسیر پہ محمول کیا جائے. وَلَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَهُ مَحْفُوظًا، جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا جس کا پہلے تذکرہ کیا میں نے سمرہ بن جندب والی، تو اگر وہ ثابت ہوتی حسن بصری کے ہاں لما عدل عنہ ہوا ولا غیرہ، تو پھر وہ اس حدیث سے اعراض کر کے کوئی اور تفسیر نہ کرتے. آگے چل کے کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ، بڑی اہم گفتگو ہے ان کی سننے والی ہے. کہتے ہیں کہ کچھ ایسے آثار ملتے ہیں صحابہ سے، تابعین سے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے ہی
اپنے بیٹے کے نام عبد الحارث رکھا ابلیس کے کہنے پہ اور اس کی بات مانی، لیکن کہتے ہیں وہادی الآثار یظہر علیہا انہا من آثار اہل الکتاب، لگتا یہ ہے کہ یہ روایات اصل میں یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے آئی ہیں، اسرائیلی روایات ہیں۔ وقد صح الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے کہا تھا اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، اہل کتاب جب تمہیں کوئی بات بتائیں تو نہ انہیں جھوٹا قرار دو اور نہ ان کی بات کی تصدیق اور تائید کرو۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ اسرائیلی روایات، یعنی کہ جو روایات ہمیں کن سے ملتی ہیں؟ یہودیوں عیسائیوں سے، ان کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ اسرائیلی روایات جن کے بارے میں قرآن و حدیث سے تائید مل جاتی ہے، قرآن و حدیث ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو وہ ہم لیں گے قرآن و حدیث کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پہ وہ اسرائیلی روایات جن کی تکذیب اور تردید ملتی ہے قرآن و حدیث سے، تو یہ روایات ہم نہیں لیں گے کیونکہ قرآن و حدیث ان کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ اسرائیلی روایات جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں خاموشی ہے، تو کہتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی روایات کو بیان کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ آخری قسم ہے۔ کون سی قسم؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا، یعنی کہ وہ اسرائیلی روایات جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ تو کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ، تو یہ جو آثار آئے ہیں اس ایت کے تعلق سے کہ آدم علیہ السلام نے، اماں حوا نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ دیا، جنہوں نے یہ آثار بیان کیے ہیں سلف صالحین میں سے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اسرائیلی روایت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ قرآن و حدیث کیا ہیں؟ خاموش ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن کثیر کہتے ہیں وَأَمَّا نَحْنُ، جہاں تک تعلق ہے ہمارا، فَعَلَى مَذْهَبِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي فِي هَذَا، ہم اس معاملے میں امام حسن بصری کے موقف پہ کھڑے ہیں۔ ان کا موقف کیا ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام اور ان اماں حوا نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ آدم و حوا، کہ یہاں پہ مراد آدم اور حوا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، اس سے مراد ان کی اولاد میں جو مشرکین بعد میں آئے وہ ہیں۔ فَذَكَرَ آدَمَ وَحَوَّا أَوَّلًا كَالتَّوْطِئَةِ لِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الْوَالِدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا آدم علیہ السلام کا اور اماں حوا کا تمہید کے طور پہ ان والدین کا تذکرہ کرنے کے لیے جو بعد میں آئے۔ وَهُوَ كَالْاِسْتِطْرَادِ مِنْ ذِكْرِ الشَّخْصِ إِلَى الْجِنْسِ، اور یہ کیا ہے کہ پہلے جیسے تذکرہ ہو رہا ہو ایک شخصیت کا، اور پھر گفتگو جو ہے، سلسلہ کلام جو ہے وہ منتقل ہو جائے اس شخص سے اس کی جنس کی طرف، اس کی اولاد کی طرف۔ اور کہتے ہیں کہ اس وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ، قرآن کریم میں اس کی آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی۔ تو یہ کون تھے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اصل کتاب کی طرف۔ تو اتنی گفتگو کیوں کرنا پڑی؟ کیونکہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس ایت کو باقاعدہ باب بنایا ہے، عنوان بنایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان اقوال کی طرف جو انہوں نے اس ایت کے نیچے ذکر کیے ہیں۔ قال ابن حزم، امام ابن حزم کہتے ہیں، یہ کون ہیں؟ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی القرطبی۔ تو کیا نام ہے ان کا؟ علی بن احمد، ابو محمد علی بن احمد، اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ اندلس کے۔ اندلس آج کل کس کو کہتے ہیں؟ اسپانیہ کو، اسپین کو۔ یہ مسلمانوں کا بہترین ملک رہا ہے، ایک یعنی کہ کئی صدیاں یہاں پہ مسلمانوں کی خلافت رہی ہے۔ تو امام ابن حزم کس صدی کے ہیں؟ 456 ہجری میں فوت ہوئے، 456۔ یہ ابن حزم کیا کہتے ہیں؟ ان کی کتاب ایک مراتب الاجماع، اس کتاب میں انہوں نے وہ مسئلے لکھے ہیں، وہ
ان امور کا تذکرہ کیا ہے جن پہ سب علماء کرام کا اتفاق ہے، جن پہ سب علماء کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں امام ابن حزم رحمہ اللہ، اتفقوا علی تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ، علماء کرام کا اتفاق ہے ہر اس نام کے حرام ہونے پہ جس میں عبدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی گئی ہو۔ عبداللہ میں عبدیت کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اللہ کا بندہ۔ عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد الرازق اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد عمر، جیسا کہ یہ نام رکھنا عمر کا بندہ، وہ عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ۔ تو ابن حزم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس پہ علماء کرام کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ وما اشبہ ذالک، اور ایسے ہی وہ نام جو اس سے ملتے جلتے ہوں، مثال کے طور پہ عبد النبی، نبی کا بندہ، عبد الحسین، جناب حسین کا بندہ، عبد الحسن، جناب حسن کا بندہ۔ تو ابن حزم کہہ رہے ہیں سب علماء کرام کا اتفاق ہے، اور کب فوت ہوئے ہیں؟ 5ویں صدی میں، یعنی کہ 5ویں صدی تک پرانے علماء کرام کا اتفاق رہا ہے کہ ایسا نام رکھنا جس میں عبدیت کی نسبت اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف ہو، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حاشا عبد المطلب، سوائے عبد المطلب نام کے، عبد المطلب میں بھی نسبت غیر اللہ کی طرف ہے، مطلب کا بندہ۔ تو ابن حزم کہتے ہیں کہ عبد المطلب کا جو نام ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں جی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا سمجھیں آپ لوگ؟ کہتے ہیں جتنے بھی وہ نام ہیں جن میں عبدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو وہ حرام ہے، اور اس پہ علماء کا اجماع اور اتفاق ہے، سوائے عبد المطلب کے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس پہ اجماع نہیں ہے۔ عبد المطلب کے میں اختلاف ہے کہ یہ حرام ہے یا جائز ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کیوں اختلاف ہے وہ ابھی میں ذکر کروں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے مسئلے کو آپ سمجھ جائیں۔ آپ باہر پبلک میں گفتگو کر سکتے ہیں، کسی کو قائل کر سکتے ہیں اللہ کے بندے 5ویں صدی تک علماء کرام کا اتفاق رہا ہے کہ ایسا نام رکھنا جس میں عبدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو وہ حرام ہے، اس لیے عبد النبی نام رکھنا درست نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الحسین نام رکھنا درست نہیں ہے، عبد الحسن نام رکھنا درست نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں عبد المطلب نام کی طرف۔ تو میں نے گزارش کی تھی اس میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بخاری وغیرہ میں آئی ہے، غزوہ حنین کے موقع پہ جب دشمن نے اچانک تیروں کا حملہ کر دیا تھا اور صحابہ کرام منتشر ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام نے میدان نہیں چھوڑا تھا، آپ اپنی جگہ پہ قائم رہے، اور آپ اس وقت کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور یہ بات سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی کہ عبد المطلب کا پوتا ہوں، یعنی کہ میں میدان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے عبد المطلب کا لفظ استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں جی؟ کیا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام شرکی الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ نے کہہ دیا عبد المطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ درست ہیں، غلط نہیں ہیں۔ تو آپ کا موقف کیا ہے اس دلیل کے بارے میں؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اس سے مطلب نکالا گیا ہے، جو استدلال کیا گیا وہ درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد المطلب کا نام اس لیے نہیں لیا کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے یہ نام اس لیے لیا کہ جن کا نام ہے وہ تو اب فوت ہو چکے، کیا ان کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ زندہ آدمی کا نام غلط ہو تو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو فوت ہو گیا اس کی کہانی ختم ہوئی، اب اس کا نام تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا نام ویسے ہی ذکر کیا جائے گا جیسے مشہور تھا لوگوں میں، لیکن تھا وہ غلط، درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کو اس لیے درست مانتے ہیں کہ حدیث میں آ گیا، تو پھر آپ کو ایک اور نام بھی درست ماننا پڑے گا۔ وہ کیا؟ عبد مناف۔
کیا درست ماننا پڑے گا؟ وہ بھی حدیث میں آیا ہے. نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ایک عبد مناف بھی گزرے ہیں نا. تو آپ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں کہتے ہیں اے عبد مناف کے بیٹو، یعنی کہ قریشی ہو، کسی کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے نہ روکو، چاہے کوئی طواف رات کو کرے چاہے دن کو کرے. تو لفظ آپ نے کیا استعمال کیا؟ عبد مناف. اور ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے عبد مناف کے بیٹو، یعنی کہ اے قریشی ہو، میں تمہیں اللہ کے سامنے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکوں گا. یعنی کہ توحید کو اپنا لو، ایمان قبول کر لو، اگر تم شرک پہ رہے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا، تمہیں بچا نہیں سکوں گا. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 2753 2753، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 204 204. اگر آپ عبد المطلب نام کو اس لیے درست مانتے ہیں کہ حدیث میں آ گیا، تو پھر عبد مناف بھی حدیث میں آ گیا ہے، پھر اس کو بھی درست ماننا پڑے گا. تو کیا جواب ہوگا جی آپ کا؟ آپ نے کہنا ٹھیک ہے اس کو بھی درست مان لو. نہیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ابن حزم کیا کہہ چکے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ عبد المطلب کے علاوہ باقی سب نام جن میں نسبت عبدیت کی غیر اللہ کی طرف ہو سب حرام ہیں. اس کا مطلب عبد مناف بھی حرام ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ عبد مناف بھی حرام ہے، اور اس پہ علماء کرام کا کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا. تو اگر آپ عبد المطلب کو اس لیے صحیح مانتے ہیں کہ حدیث میں آ گیا، تو عبد مناف کو بھی صحیح ماننا پڑے گا. تو درست جواب یہ ہے کہ نہ وہ صحیح نہ یہ صحیح. اور احادیث میں اللہ کے رسول نے ان کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ شخصیات فوت ہو چکی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ شخصیات فوت ہو چکی ہیں، اب ان کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا، جیسے ان کا نام تھا ویسے ہی ذکر کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام ٹھیک تھے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اچھا جی، ایک تیسری دلیل بھی دی جا سکتی ہے. وہ کیا؟ کہ ایک صحابی تھے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، ان کا نام تھا عبد المطلب بن ربیعہ. کیا نام تھا؟ عبد المطلب بن ربیعہ. تو صحابی کے نام عبد المطلب رہا، آپ نے تبدیل نہیں کیا، وہ تو زندہ تھے. اب بات کریں پہلوؤں کے بارے میں، تو ہم نے کہہ دیا کہ فوت ہو چکے تھے. عبد مناف بھی فوت ہو چکے تھے، عبد المطلب بھی فوت ہو چکے تھے، لیکن یہ تو آپ کی زندگی میں موجود تھے عبد المطلب بن ربیعہ. تو ان کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ ان کا نام عبد المطلب بن ربیعہ بھی آیا ہے اور مطلب بن ربیعہ بھی آیا ہے. ان کا نام کیا تھا؟ کئی لوگوں نے ذکر کیا کہ ان کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب بن ربیعہ، اور کئی لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کا نام تھا مطلب بن ربیعہ، عبد کے بغیر. اور درست بات یہی ہے کہ ان کا نام کیا تھا؟ مطلب بن ربیعہ. اور جنہوں نے عبد المطلب بن ربیعہ ذکر کر دیا ہے، انہوں نے اس لیے کہ عبد المطلب نام مشہور تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے سمجھا شاید ان کا نام یہی ہے، جبکہ حقیقت میں ان کا نام کیا تھا؟ مطلب، عبد المطلب نہیں. اچھا، اب یہاں پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے اپنے بیٹے کا نام عبد النبی رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کی عبادت کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم. شرعی عبودیت مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والا، آپ کی نوکری کرنے والا. تو ہم کہیں گے کہ اگر کوئی نام اپنے بیٹے کا رکھتا ہے عبد النبی اور مراد لیتا ہے نبی علیہ السلام کی عبادت کرنے والا، آپ کو سجدے کرنے والا، پھر تو صاف صاف شرک ہے. وہ شرک جو انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے. اور اگر مراد یہ کہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والا، تو پھر بھی یہ اللہ کے آداب کے منافی ہے، اور یہی ہمارا باب ہے. اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عبد نام کے ساتھ کسی کی نسبت غیر اللہ کی طرف نہ کریں. تو امام الحزم رحمہ اللہ کا قول ہم نے پڑھ لیا اور سمجھ لیا. اب آگے بڑھتے ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی الآیۃ، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں لما تغشاها آدم حملت، جب آدم علیہ السلام نے اما ہوا کو ڈھانک لیا، لفظی معنی یہ ہے، مراد یہ کہ میاں بیوی کا تعلق قائم کیا، تو حملت، وہ حاملہ ہو گئیں. فاتاہما ابلیس،
تو ابلیس ان دونوں کے پاس آیا، فقال، اور کہنے لگا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. لیکن پہلے سے بتا دوں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، ناقابل اعتماد یہ روایت ہے، ضعیف روایت ہے. تو آگے ابلیس کہنے لگا، انی صاحبکما الذی اخرجتکما من الجنۃ، میں تمہارا وہی صاحب ہوں جس نے تم دونوں کو جنت سے نکلوایا تھا. یاد ہے نا، میں تم دونوں کو کیا کیا تھا؟ جنت سے نکلوایا تھا. لَتُطِیعُنِّی، اب تم میری لازمی طور پہ بات مانو گے، اطاعت کرو گے. او لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَیْ أَیِّل، یا پھر ورنہ میں یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے سر پہ 12 سنگے کے 2 سینگ اگا دوں گا. اس کے سر پہ 12 سنگے جیسے 2 سینگ اگا دوں گا. فَيَخْرُجُ مِن بَطْنِكَ، تو وہ تیرے پیٹ سے یہ بچہ نکل آئے گا. فَيَشُقُّهُ، اور پیٹ کو پھاڑ ڈالے گا کیونکہ سینگ ہوں گے نا. وَلَا أَفْعَلَنَّ وَلَا أَفْعَلَنَّ، اور میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. کون دھمکیاں دے رہا ہے؟ شیطان. يُخَوِّفُهُمَا، ان دونوں کو ڈرا رہا ہے، آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو. سمیاہ عبد الحارث، میری بات مانو اور اس بچے کا نام کیا رکھو؟ عبد الحارث، حارث کا بندہ، یعنی کہ نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جائے گی. فَأَبَيَا أَن يُطِيعَاهُ، دونوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا. فَخَرَجَ مَيِّتًا، تو بچہ نکلا مرا ہوا. ثُمَّ حَمَلَتْ، دوبارہ حاملہ ہو گئی. کون؟ اماں حوا. فَأَتَاهُمَا، پھر دونوں کے پاس آیا. کون؟ شیطان، ابلیس. فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، تو اس نے ویسی گفتگو کی جیسی گفتگو پہلے کی تھی. فَأَبَيَا أَن يُطِيعَاهُ، ان دونوں نے دوبارہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا. فَخَرَجَ مَيِّتًا، تو بچہ ایک دفعہ پھر نکلا مرا ہوا. ثُمَّ حَمَلَتْ، تیسری بار پھر وہ حاملہ ہوئی. فَأَتَاهُمَا، وہ بچہ ان دونوں ابلیس ان دونوں کے پاس پھر آیا. فَذَكَرَ لَهُمَا، تو ان سے تذکرہ کیا کس چیز کا؟ وہی گفتگو جو پہلے کی تھی. فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ، تو بچہ لینے کی محبت نے ان کو پا لیا، یعنی کہ محبت ان پہ غالب آ گئی. تیسری بار جو ہے صبر ختم ہو گیا. فَسَمَّيَاهُ عبد الحارث، تو انہوں نے بچے کا نام کیا رکھ دیا؟ عبد الحارث. فَذَلِكَ قَوْلُهُ، تو یہ ہے اللہ کے فرمان کا مطلب کہ جعل لہ شرکا، کہ ان دونوں نے اللہ کے شریک بنا لیے فیما آتاہما، اس بچے میں جو ان کو اللہ نے دیا تھا. رواہ ابن ابی حاتم، اس کو روایت کے امام ابن ابی حاتم نے. لیکن یہ روایت جیسے کہ گزارش کر چکا ہوں یہ ثابت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضعیف ہے اس کی سند. اس کے بعد کہتے ہیں امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ، وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَهُ، اور اس کی روایت ہے کس کی؟ امام ابن ابی حاتم کی، صحیح سند کے ساتھ. کس سے مروی ہے؟ مشہور و معروف تابعی قتادہ بن دعامہ سدوسی سے. قال، وہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، شرکاء فی طاعتہ، کہ ان دونوں نے شریک بنا لیا فی طاعتہ، اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں نہیں. دونوں نے کسی اور کو شریک بنا لیا اللہ کی طاعت میں، عبادت میں نہیں. ولم یکن فی عبادتہ، اور یہ شرک عبادت میں نہیں تھا. تو قتادہ کی اس تفسیر سے پتہ چلا کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے ابلیس کی بات مانی ہے، تو پھر بھی یہ عبادت والا شرک نہیں ہے، طاعت والا شرک ہے. اور طاعت والا شرک بھی حلال و حرام میں نہیں ہے، ادب میں ہے. کہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بچے کا نام عبد الحارث نہ رکھتے، اس کی ابدیت کی نسبت حارث کی طرف نہ کرتے بلکہ اللہ کی طرف کرتے. لیکن انہوں نے یہ نام رکھ دیا عبد الحارث، لیکن یہ نام انہوں نے الفاظ کی حد تک رکھا ہے، عقیدہ ان کا یہ نہیں ہے. عقیدہ ان کا یہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ حارث کی عبادت کرنے والا ہوگا، یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے.
وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن مجاہد، اور امام ابن حاتم کی ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ مجاہد سے، مجاہد بن جبر المخزومی المکی، مشہور و معروف تابعی، مشہور و معروف مفسر، مشہور و معروف محدث، اور یہ تفسیر ہے اسی آیت کے بارے میں، لئن آتیتنا صالحا قال، مجاہد کہتے ہیں اشفقا، دونوں ڈر گئے تھے اللہ یکون انسانا، کہ وہ بچہ انسان نہیں ہوگا، کیونکہ ابلیس نے دھمکی دی تھی نا سینگ اگائیں گے، تو ڈر گیا کہ وہ بچہ پیدا ہوگا وہ انسان ہی نہیں ہوگا، تو آدم علیہ السلام ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، لیکن یہ مجاہد کا قول ہے۔ اس کے بعد اور اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، وہی جو ابن کثیر کہہ چکے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ یہ روایات کہاں سے آئی ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے آئی ہیں، ان کی کتب سے آئی ہیں، اسرائیلی روایات ہیں۔ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ، اور امام ابن ابی حاتم نے یہی معنی و مفہوم نقل کیا ہے حسن بصری سے بھی اور سعید سے بھی، وغیرہما، اور دیگر ائمہ کرام سے بھی۔ تو یہ وہ روایات ہیں یہاں پہ آئی ہیں۔ خلاصہ ایک دفعہ پھر خلاصہ کیا جی اب، کہ یہ دو جن کو بچہ ملا تو انہوں نے بچے کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا۔ یہ کون ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہیں، اور اگر ہم یہ قول مان لیں تو پھر ہم یہ کہیں گے شرک سے مراد عبادت والا شرک نہیں ہے، اطاعت کرنے میں شرک ہے، اور اطاعت بھی حلال و حرام میں نہیں، ادب میں، الفاظ کی حد تک، کہ بچے کا نام عبد الحارث انہوں نے رکھ دیا تھا، لیکن انہوں نے عبد الحارث کا معنی و مفہوم نہیں لیا، اس کا قصد نہیں کیا، بس وہ چاہتے تھے کہ بچہ بچ جائے، اس لیے عبد الحارث نام رکھ دیا، اس کے مشورہ مان لیا، اس کی باتوں میں آ گئے۔ اور اگر ہم اس کو درست مان لیں تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کیا ہے؟ نافرمانی ہے، یہ معصیت ہے، اور یہ پھر معاملہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے آدم علیہ السلام اور اماں حوا بات مان بیٹھے تھے ابلیس کی، کون سی؟ وہ درخت اس درخت کا پھل چکھنے کی جس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ تو قرآن میں آیا ہے، قرآن نے کہا ہے اس کے معاملے میں صاف صاف کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافیاں مانگی، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو پھر جیسے وہ غلطی تھی ایسے یہ غلطی ہو جائے گی، لیکن شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ لیکن زیادہ جو درست قول محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسری آیت میں تذکرہ آدم علیہ السلام کا نہیں ہو رہا، اماں حوا کا نہیں ہو رہا، بلکہ ان کی اولاد میں سے آنے والے ان مشرک والدین کا ہو رہا ہے جو بچہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، جب مل جاتا ہے نسبت کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کل کیا کہتے ہیں، پیرا دیتا، اور نبی بخش، نبی کا دیا ہوا، علی بخش، علی کا دیا ہوا، جی ہاں فضل حسین، جناب حسین کا یہ فضل ہے، جن کے اللہ کی بجائے جناب حسین کا فضل ہے۔ تو ایسے ناموں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا قول جیسا کہ بتایا وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام حوا ہے ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد کون ہے؟ ان کی اولاد میں سے آنے والے مشرک والدین، یہودی، عیسائی، اور آج کل کے کلمہ پڑھنے والے کئی مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ فیہ مسائل، اب آئیے اس باب کے احکام و مسائل کی طرف۔ اس باب سے کیا کیا احکام و مسائل معلوم ہوئے؟ الاولا، پہلا مسئلہ، تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ، ہر وہ نام حرام ہے جس میں عبدیت کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہو؟ غیر اللہ کی طرف کی گئی ہو۔ اور اس بات پہ علماء کرام کا کیا ہے؟ اجماع ہے، سوائے کس نام کے؟ عبد المطلب کے، اور اس کے بارے میں بھی راجح یہ ہے کہ وہ بھی درست نہیں ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تفسیر الآیہ، ہمیں آیت کی تفسیر معلوم ہو گئی، کیوں جی معلوم ہو گئی نا، دو قول پڑھ لیا ہم نے، اور پتہ چل گیا کہ کس قول کا نتیجہ کیا نکلے گا اور کس قول کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور
امام ابن القیم رحمہ اللہ کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، شیخ البانی کی رائے آپ کے سامنے رکھ دی، ابن کثیر کی رائے آپ کے سامنے رکھ دی، کہ اس سے حسن بصری کی رائے آپ کے سامنے رکھ دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ، کہ اس سے مراد کیا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے، ان کے فوت ہو جانے کے بعد آنے والے مشرک والدین جو اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں، پہلے بیٹا پیدا ہو جائے تو پھر اس کی ابدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ان هذا الشرک فی مجرد تسمیۃ لم تقصد حقیقتها، کہ یہ شرک جو تھا صرف نام رکھنے میں تھا اور نام کی حقیقت اور معنی کا قصد نہیں کیا گیا تھا۔ اگر مان لیں کہ آدم علیہ السلام نے بچے کا نام عبدالحارث رکھ دیا تو انہوں نے صرف نام رکھا ہے، اس نام کے معنی، مفہوم اور حقیقت کا انہوں نے قصد نہیں کیا۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، ان ہبۃ اللہ للرجل البنت السویۃ من النعم، کہ اللہ تعالیٰ کا کسی آدمی کو ایسی بیٹی دینا جو تندرست ہو، صحیح سلامت ہو، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ امام صاحب نے خبردار کیا کہ اللہ اولاد دے، تندرست ہو، صحیح سلامت ہو، بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور بیٹی کو زحمت سمجھنا، مصیبت سمجھنا، آزمائش سمجھنا یہ غلط ہے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ذکر السلف الفرق بین شرک فی الطاعہ و شرک فی العبادہ، سلف نے فرق ذکر کیا ہے اس شرک میں جو طاعت میں ہے اور اس شرک میں جو عبادت میں ہے۔ اسی لیے قتادہ نے کیا کہا ہے سعد کی تفسیر میں، شرکاء فی طاعتہ ولم یکن فی عبادتہ، کہ یہ شرک اللہ کی اطاعت میں تھا، عبادت میں نہیں تھا۔ اور طاعت کی وضاحت بھی کئی بار ہو چکی ہے کہ طاعت سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ حلال و حرام میں تھا، بلکہ ادب کی حد تک تھا، کہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ ایسا نام نہ رکھا جائے۔ اور اگر کوئی اس نام کے معنی کا قصد کرے اور عبودیت کو شرعی عبودیت کے معنی میں لے، پھر تو شرک ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس عبودیت کی جس سے مراد یہ کہ عبدالحارث مثال کے طور پہ حارث کی خدمت کرنے والا، حارث کی بات ماننے والا، حارث سے تعامل کرنے والا، تو یہ جو معاملہ ہے یہ ادب سے اس کا تعلق ہے اور اس کا شرک سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدے کے مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور علمی مجالس میں ذوق و شوق سے حاضر ہونے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کو جو ہم دین کو دیتے ہیں ہمارے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ اس کی برکت سے ہمارے سینے اللہ تعالیٰ دین کے علوم کے لیے کھول دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔